پہلی شرط یہ ہے کہ قرأت درست ہو، یعنی کم سے کم نماز میں جتنے جملے کہتے ہیں اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، یہ جملے صحیح ادا ہوں، سین شین صاد ضاد طا تا حا ہا صحیح ادا ہو۔ دوسری شرط، نماز کے ضروری احکام سے واقف ہوں۔ آپ لوگ کتنے ٹریفک کے احکام یاد رکھیں گے، اور کیسے یاد ہیں کہ کتنا ہی ٹریفک ہو، کتنی تھکن ہو، کچھ ہو، لیکن وہ جہاں پر جو کرنا ہے وہی کریں گے آپ۔ نماز کے احکام کی ٹریفک کے احکام سے بھی زیادہ اہمیت نہیں ہے کیا؟ اس نحوست کو کون مٹائے گا؟ اس بدبختی کو کون دور کرے گا؟ کتنے احکام ہیں نماز کے؟ کہ اگر شک ہو جائے کہ 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے 4 2 پڑھی ہے 4، تو کیا کریں؟ یہ احکام اتنے زیادہ اور اتنے مشکل ہیں کہ دوبارہ آپ کو سیکھنے کے لیے جنم لینا پڑے گا، نئی زندگی چاہیے۔ کیا غفلت ہے، کیا غفلت ہے، کیا بدبختی ہے۔ احکام نماز سے واقف ہو۔ پہلی شرط قرأت درست ہو، دوسری شرط احکام نماز سے واقف ہو، تیسری شرط کے لیے وہ تمہید باندھی تھی جو لفظ معاش کے معنی بتا رہا تھا، مشہور قسم کا بدمعاش نہ ہو۔ اس جملے کی توقع نہیں تھی نا؟ سنو قہقہ لگا لیا، اب رونا گھر بیٹھ کے سنو۔ مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے ہر مومن پر حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے کیے ہوں گے ضرور دنیا میں لاکھوں گناہ، مگر مجھے اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ میں آپ کو دیکھتے ہی گنہگار سمجھوں۔ یہ اس کی شان کریمی، یہ اس کی غفاریت کی شان، یہ اس کی ستاری۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ عیوب پہ پردہ ڈالنے والا ہے، اور اسی مومن کو مومن سمجھتا ہے جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ بھائی فروغ گزاشتیں، سہو، بھول چوک، گناہ چھوٹے بڑے بہت سے ہوتے ہوں گے سب سے، مگر اس کی عام پوزیشن یہ ہو کہ عام طور پر لوگ اسے ایک اچھا مومن سمجھتے ہوں، ایک اچھا انسان سمجھتے ہوں۔ کسی ایک گناہ کے لیے بھی اس کی شہرت نہ ہو، نعوذ باللہ، کہ معلومات 10 آدمی بیٹھے ہیں، جیسے ہی داخل والے توبہ کون صاحب آگے، ایسا نہ ہو۔ اس سے زیادہ عدالت ڈھونڈ کے لا نہیں سکیں گے ابھی، اس سے زیادہ عدالت ڈھونڈ کے نہیں لا سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کسی ایک گناہ کے لیے بھی مشہور نہ ہو۔ داڑھی کے لیے میں نے کیوں کہا؟ بنابر احتیاط واجب، یا بعض فقہا کے نزدیک مطلقاً داڑھی شیو کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ حکم معلوم ہے اور روزانہ انسان، حکم معلوم ہے اور روزانہ شیو کر رہا ہے، حکم معلوم ہے اور روزانہ شیو کر رہا ہے، گناہ تو چھوٹا سا ہے لیکن یہی چھوٹا گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک مثال تھی بس دی، ٹھیک ہے نا؟ انسان میں 3 شرطیں ہوں: قرأت جانتا ہو، احکام نماز سے واقف ہو، اور انسان عادل ہو، شریف ہو، انسان کسی گناہ کے لیے مشہور نہ ہو، گناہگار مشہور نہ ہو۔ اللہ نے اپنی ستاری کا پردہ اس کے اوپر چاک نہ کر دیا ہو۔ اب کون ہے اس اتنے بڑے مجمع میں، اگر میری تقریر ضائع ہو جائے گی، اگر کم سے کم 10-12 جوان آج یہ نہ دل میں ٹھان لیں کہ ہم ایسے بنیں گے، کیا مشکل ہے؟ یہ قرأت کے احکام جو ہیں 1 ہفتے کے ہیں، بس کل 1 ہفتہ، 7 days۔ اتنی لمبی چوڑی عمر میں 7 دن خدا کی خوشنودی کے لیے وقف نہیں کر سکتے ہیں آپ قرآن سیکھنے کے لیے؟ چیلنج کر رہا ہوں، 7 دن، 7 دن، صرف 7 دن، 7 دن اگر توجہ سے بیٹھ جائیں۔ آپ حضرات تیار ہوں تو یہاں اس باب المراد میں پروردگار ہمارے برادر معظم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالقدر رضوی صاحب کا سایہ برقرار رکھے، ان کو صحت عطا فرمائے۔ جناب آقا حجت الاسلام مولانا شیخ کریم المحروس تشریف فرمائیں، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس باب المراد میں آپ حضرات کے لیے قرآن کی تجوید 1 ہفتے کا کورس ہو سکتا ہے، جس میں بہت سے لوگ سیکھ لیں، جب چاہیں۔ بے ادارہ تو اس لیے ہے
کہ ہم پروگرام بنائیں اور آپ آئیں، نہیں یہ کافی نہیں، آپ بنائیے پروگرام کہ بھئی ہم فلاں دن سیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ہم دروازے کھولیں گے، آپ کی فرمائش کے مطابق دروازے کھولیں گے۔ شوق تو ہو، ذوق تو ہو، آئیں تو پھر جملہ، یعنی اس جملے کو قد کریں کہ اللہ کا کلام لسان اللہ کا لہجہ، اس کے لیے دل نہیں چاہتا کہ مشق کریں ہیں؟ دل چاہنا چاہیے نا۔ عشق علی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بہرحال تو یہ ایک مسئلہ تھا کہ معاشرے میں اگر بہتری لانی ہے، معاشرے میں پورے گھر میں نماز پڑھنے سے گھر کی نحوستیں دور ہوتی ہیں، بلکہ گھر کے اطراف میں کم سے کم 40 گھروں تک کی نحوستیں دور ہوتی ہیں، اور مسجد آباد کرنے سے پورے معاشرے کی نحوستیں دور ہوتی ہیں۔ ان حقائق کی طرف کب توجہ ہوگی؟ بہرحال یہ سب توجہات ضروری ہیں۔ دوسری باتیں بھی عرض کرنا چاہتا تھا لیکن اب دامن وقت بھی کوتاہ ہوتا